السلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ عقیدے کے اس کلاس میں ہم دین اسلام کے تعلق سے پڑھیں گے، کیونکہ آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہماری نسل کا، ہمارے معاشرہ کا یہ ہے کہ ہمارے دین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں اخبارات کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے اور اس قسم کے جو ہے یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے کہ کفر ایک مکمل سازش کے تحت دین اسلام کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ہماری مسجدیں ان کے آنکھوں میں چبھ رہی ہیں، ہمارے مدرسوں کو ختم کرنے کی کوشش میں، ہمارے بچوں کو بدلنے کی کوشش میں تاریخ مسخ کیا جا رہا ہے، بدلا جا رہا ہے۔ نام کے آپ عبداللہ رہیں، عبد الرحمن رہیں، لیکن اسلام سے آپ دور ہو جائیں۔ اس لیے ہر ایک کے لیے ضرورت ہے کہ وہ دین اسلام کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم کسی چیز کو نہیں جانیں گے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام نہیں سکتے۔ آپ کے پاس کوئی قیمتی پتھر ہے اور آپ کو نہیں معلوم قیمتی پتھر، آپ حفاظت نہیں کریں گے، لیکن جب آپ کو معلوم ہو کہ یہ چیز اس کی قیمت کروڑ کی ہے تو پھر آپ اس کو جتن کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ رکھیں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے تلوے تک ہر چیز اللہ کی نعمت ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک سب اللہ کی نعمت ہے، لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ بولی زور سے۔ ایمان، اسلام۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ مسلمان نہیں ہوتے، دولتیں آپ کے پاس ہوں، علم آپ کے پاس ہو، عہدے مناصب آپ کے پاس ہو، تو سارے بیکار۔ اسلام آپ کے پاس ہے، کسی کو ملاقات کی السلام علیکم، نیکی مل گئی، مسکرا کر ملے آپ کو نیکی مل گئی، راستے سے پتھر کو ہٹائے تو آپ کو نیکی مل گئی۔ یہ سب اسلام کی بدولت ہے۔ اسلام نہیں ہے، بڑی سے بڑی نیکی آپ کریں اللہ کے پاس اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو یہ جو اسلام ہمیں ملا ہے یہ اللہ عز و جل کی بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھتے تھے، بیٹھ کے آپس میں ذکر کرتے تھے اسلام سے پہلے ہم کیسے گندگی میں تھے اور اسلام کے بعد اللہ نے ہمیں کیسی نعمت دی۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، پوچھتے تھے کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم یہاں بیٹھ کر جاہلیت کو یاد کرتے ہیں کہ جاہلیت میں کیسے خرافات میں، توہمات میں ہم جی رہے تھے، اور اللہ نے جو ہمیں اسلام کی نعمت دی ہے اس کا ہم آپس میں تذکرہ کرتے ہیں۔ افسوس آج ہم ہر بات پہ خوش ہوتے ہیں، نوکری مل جائے خوش، امتحان میں کامیاب ہو جائیں خوش، صحت پر مریض کو صحت مل جائے اس پر خوش، اولاد ہو جائے تو خوشی ہوتی ہے، اور جو ہے بکرے وکرے سب کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہمیں اس بات پر خوشی ہوئی ہے اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے؟ بہت کم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور رحمت پر ہی خوش ہونی چاہیے۔ اب اللہ کا فضل رحمت کیا ہے؟ ایک دن کا واقعہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کا جائزہ لیتے، بیت المال جہاں پر سارے سامان وغیرہ جمع کیے جاتے ہیں، تو دیکھے اونٹ ہے، گائے ہیں، بکریاں ہیں، سونے چاندی ہیں، تو بہت خوش ہوئے۔ مسلمان شروع دور میں اس قدر فقر و فاقہ کے شکار تھے، آج اللہ نے کیسے کیسی نعمتیں دی ہیں۔ تو ان کا غلام ساتھ میں تھا، اس نے اس آیت کی تلاوت کی، اللہ کے فضل اس کے رحمت سے خوش ہونا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ سونا چاندی اونٹ گائے بکری یہ اللہ کے فضل نہیں ہے، اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا، اسلام والا بنایا، قرآن دیا، قرآن والا بنایا۔ تو ہمیں اس پر خوش ہونا ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے، مسلمان بنایا ہے، قرآن جیسی اہم کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے، اس پر ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونے چاہیے۔ جب آپ کسی چیز کا احساس کریں گے یہ نعمت ہے تب آپ اس کی قدر کریں گے، جب تک آپ کو اس کا احساس نہ ہو تو آپ قدر نہیں کریں گے۔ جب اسلام کے بارے میں احساس ہو، ایک عظیم نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے،
تب آپ اس کی قدر کریں گے. تو قدر کیسے کریں گے؟ آپ اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اسلام رخصت ہو جائے، اور ہر وہ کام کریں گے جس سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. اس لیے آج کے درس میں سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دین اسلام کیا ہے. سب سے پہلا سوال آپ کے پاس یہ ہے، ہمارا دین کیا ہے؟ جواب اسلام. سب یہی جواب دیں گے. آپ ہندو مذہب، جین، بدھ سب تو نہیں کہیں گے، ہمارا دین اسلام ہے. تو جواب مل گیا. آپ سے کوئی پوچھے ما دینک، آپ کا دین کیا ہے، قبر میں سب سے پوچھا جائے گا، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ اسلام. یہ وہ سوال ہے جو آج آپ سے پوچھا ہوں، قبر میں بھی پوچھا جائے گا، اور یہی سوال میدان محشر میں پوچھا جائے گا، ماذا کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کر رہے تھے؟ تو اللہ کی عبادت کرنا اسلام ہے. اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرنا یہ اسلام نہیں ہے. تو یہ سوال قبر میں بھی ہوگا، اور یہی سوال کہاں ہوگا؟ میدان محشر میں بھی ہوگا. تو گیا ہمارا دین کیا ہے؟ آپ کہیں گے ہمارا دین اسلام ہے. اب اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے، اسلام کا کیا معنی ہے؟ یہ دوسرا سوال آپ سے. اب آپ نے کہا ہمارا دین اسلام ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ اسلام کا معنی کیا ہے؟ تو ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ اس پر ہمیں باقی رکھے، اسی پر ہمیں وفات دے. لیکن سوال یہ ہے، کبھی ہم سوچے اسلام کا معنی کیا ہے؟ تم بتائیں، اسلام کا میننگ کیا ہے؟ جی، امن اور سلامتی، ایک ہی بات، امن، سلامتی اور کوئی چیز؟ مان لینا. شاباش، مان لینا. تو اسلام کا معنی ہے تابعدار ہونا، جھک جانا. اسلام کے معنی میں سلامتی ہے، کیونکہ سلام لفظ میں ہے، اس کا اصل سلام ہے. لیکن باب اسلام باب افعال سے، جو عربی جانتے ہیں خواتین میں جانتے ہیں، اسلام باب افعال سے ہے. اسلام کا معنی ہے کہ جھک جانا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جبکہ رب نے ابراہیم سے کہا جھک جا، ابراہیم نے کہا سارے جہاں کے رب کے لیے میں جھک گیا. تو اسلام کا معنی ہے جھک جانا، تابعدار ہونا. سمجھ گئے؟ تو اسلام کا معنی یہ ہے کہ اب جھکیں. کس کے سامنے جھکنا ہے؟ اللہ کے سامنے. تو آپ اسلام لا رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ کے سامنے آپ کو جھک جانا ہے، تابعدار ہونا ہے. یاد دیکھیے، ہم سارے کے سارے انسان، بلکہ سارے کے سارے مخلوقات اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، تابعدار ہے. چند چیزوں میں اختیار دیا گیا ہے. اب دیکھیے، اللہ نے آنکھ کس لیے بنائے ہیں؟ آنکھ کس لیے؟ ہم کہیں گے آنکھ سے سنیں گے، کان سے دیکھیں گے، دیکھ پائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جھکی ہوئی ہیں، جس کے لیے اللہ نے جو بنایا وہ کام کر رہے ہیں. چند چیزوں میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، یہ صحیح راستہ غلط، اب اس پر تم چلو. لیکن حقیقت میں انسان جھکا ہوا ہے سوائے چند چیزوں کے. تو کہ اسلام کا معنی ہے جھک جانا. میں ایک لفظ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج ہوتا یہ ہے اس علاقے میں، خاص طور سے آندھرا وغیرہ میں بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، یا ہے کہ بہت ساروں کے مسلمان ہونے میں کچھ رکاوٹیں ہیں. اسلام کو جانتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی شادی ماموں کی شادی بھانجی سے ہے. اب اگر مسلمان ہو رہا ہے تو بھانجی سے شادی حرام ہے، چھوڑنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے کسی کے پاس 4 سے زیادہ بیویاں ہیں، اب اگر مسلمان ہوا تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو چھوڑنا پڑے گا. ایسے کچھ مسائل ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں. کہہ رہے مسلمان ہونے کا معنی ہم کو اجازت دے دو، میں بھانجی کو رکھ لوں، اجازت دے دو 4 سے زیادہ بیوی کو رکھ لوں. اب دعا آگے پیچھے رہتے ہیں، چلو ہم جہنم سے نکالیں، گناہ تو کرنے دو. نہیں، اسلام کا معنی جھکنا ہے. اسلام قبول کرو گے، رب کے سامنے جھک جاؤ گے. اب 4 کے علاوہ اور بیوی کو چھوڑو، اللہ ان کا انتظام کرے گا.
کیونکہ قبر میں تو ساتھ جانا نہیں ہے. تو گویا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے حکم کے سامنے جھکنا. اب کوئی شرط رکھے کہ نہیں میں اسلام قبول کروں گا لیکن داڑھی میں نہیں رکھوں گا، اب اس کی اجازت دیں گے کہ نہیں آپ اسلام قبول کیے داڑھی رکھنا ہی ہے، اسلام قبول کیے رکھنے کے اوپر پیجامہ ہونا ہی ہے. تو یہاں کوئی شرط نہیں ہے. تو گویا اسلام کا معنی کیا ہے؟ جھک جانا ہے. تو اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان رب کے سامنے جھکتا ہے. کیسے جھکتا ہے؟ دو چیزوں کے ذریعے جھکتا ہے. ایک توحید، وہی معبود ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں. دوسری چیز انقیاد، اسی کی اطاعت کرنی ہے، کسی اور کی اطاعت نہیں ہے. یعنی اسی کو معبود، اکیلا معبود سمجھنا ہے اور اس کی عبادت کا طریقہ وہی ہے جو اس نے بتلایا ہے. اس لیے شیخ الاسلام عبد الوہاب اپنی چھوٹی سی کتاب اصول الثلاثہ اس میں اسلام کی تعریف کرتے ہیں الاستسلام للہ بالتوحید، اللہ کے سامنے جھکنا ہے توحید کے ساتھ. والانقیاد له بالطاعہ، اللہ کے تابع داری کرنی ہے اطاعت کے ساتھ. تو توحید کو اپنانا ہے اور اطاعت بھی کرنا ہے. اللہ اکیلا معبود ہے، یہ ہو گئی توحید. اس کی عبادت کیسے کریں؟ جیسا دل چاہے نہیں، جیسا اس نے بتلایا ہے. تیسری ایک چیز اور ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے آپ کے جیسے، توحید کو مان رہا ہے اور رسول کی بھی اطاعت کر رہا ہے، یعنی رسول کی باتوں کے ذریعے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو آپ کے دل میں اس سے محبت ہونی چاہیے. اور جو اللہ رسول سے دشمنی کرتا ہے تو اس کے تعلق سے آپ کے دل میں محبت نہیں ہونی چاہیے. اگر ویسی محبت آپ کے دل میں ہو جائے تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ کا توحید مکمل نہیں ہے. تو اسلام کا معنی ہے کہ جھک جانا، تابع دار کو سمجھ گئے. اب تیسری چیز کیا ہے؟ اب سوال جب ہوا کہ ہمارا دین اسلام ہے، یہ بچے سب اسکول میں پڑھے ہوں گے، اسکول کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے دو باتیں ہیں، ہندو مذہب، کرسچان یعنی عیسائی، اسلام لکھا ہے. تو اس کا بانی کون ہے؟ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی بانی لکھتے ہیں. تو کہتے ہیں اسلام کا بانی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور آج کل کے سلیبس میں ایک اور چیز آ گئی ہے کہ یہاں کے مذاہب کون ہیں، باہر سے مذاہب کون آئے ہیں. تو کہتے ہیں یہاں کے مذاہب ہندو مذہب، جین مذہب، بدھ مذہب یہاں کے ہیں. باہر سے آنے والے میں کیا عیسائی ہے، اسلام میں باہر سے آیا ہے، یعنی ہمارا ملک کا نہیں باہر سے آیا ہوا ہے. یہ ہمارے سلیبس میں، نصاب میں لکھا گیا ہے، بچوں کے ذہن میں بٹھایا جا رہا ہے. تو سوال آپ سے یہ ہے کیا اسلام نبی صرف نبی وسلم کا لایا ہوا دین ہے یا سارے انبیاء کا دین ہے؟ سارے انبیاء کا دین ہے. تو گویا اسلام صرف نبی وسلم کا لایا ہوا دین نہیں بلکہ سارے انبیاء کا جو ہے اسلام دین ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح، آپ کے لیے اس دین کو مشروع کیا جس کی وصیت نوح کی. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ کو وحی کی جیسا آپ سے پہلے نوح اور دیگر انبیاء کو ہم نے وحی کی. تو اسلام کس کا لایا ہوا دین ہے؟ جواب کہیں گے اسلام سارے انبیاء کا لایا ہوا دین ہے اور خاص طور سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے. سمجھ گئے؟ یہ جواب یاد رکھنا ہے. کوئی آپ کا ساتھی، کوئی غیر مسلم پوچھے اسلام کس کا لایا ہوا دین ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اسلام سارے انبیاء کا. یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اس کا دین بھی اسلام تھا. عیسائی نصارہ جو بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کا دین کون سا تھا؟ وہ بھی اسلام تھا. تو وہ سارے انبیاء کا دین اسلام تھا اور خاص طور سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہے. تو سارے انبیاء اور خاص طور سے لگائیے سارے انبیاء اور خاص طور سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام ہے. سمجھ گئے؟ اب جب یہ سمجھ گئے آپ کہ سارے انبیاء کا دین ایک تھا تو گویا اب سوال یہ ہے ان انبیاء کے دین میں کچھ فرق تھا یا کچھ فرق نہیں تھا؟ کیونکہ حالات و ظروف کے لحاظ سے احکام بھی بدلتے ہیں. تو گویا جو سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء آئے اور نوح علیہ السلام سے لے کے جتنے رسول آئے، اگر سارے کا دین ایک تھا کیا ان میں کوئی فرق تھا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انبیاء اللاتی بھائی ہیں.
अल्लाती किसको कहेंगे? भाई की कितनी किस्में हैं बोलिए? बहुत ज़रूरत है इसकी, आगे जो मीरास सरका वगैरह तकसीम करेंगे ज़रूरत है। भाई कितने हैं? एक भाई वो है शकीकी भाई, बाप माँ दोनों एक, सगा भाई बोलते हैं इसको। दूसरा है अल्लाती, अल्लाती किसे कहेंगे? दोनों का बाप एक, माँ अलग है, इसको क्या कहेंगे? अल्लाती या पिदरी या बाप शरीक, जो भी आप कहो। तीसरा है अखियाफी, अखियाफी का मतलब क्या है? माँ एक बाप अलग। हमारे पास जो चचेरे भाई, खलेरे भाई, ममेरे भाई, सब भाई से ताल्लुक नहीं है। अब इस चीज़ को न समझने की वजह से पर्दा उर्दा सब खत्म कर दिए। भाई के सामने क्या पर्दा? आपके चचा का बेटा, आपका मामू का बेटा भाई नहीं है। अब भाई समझ कर क्या कहते हैं, अरे भाई के सामने क्या पर्दा करना है? आपके भाई सिर्फ तीन हैं, सगा भाई और बाप शरीक भाई अल्लाती, माँ शरीक भाई अखियाफी। तो अंबिया किराम बाप शरीक भाई हैं। वो किस तरीके से कि इन सब का अकीदा एक था, शरीयतें अलग अलग थी, शरीयतें अलग, माएँ अलग, लेकिन इनका अकीदा एक था। तो सारों का अकीदा एक था। इसीलिए कुरान बार बार पूछता है, वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिना, ऐ नबी आपसे पहले हमने जितने रसूलों को भेजा पूछो, अजअलना मिन दूनिर रहमानि आलिहतन युअबदून, क्या किसी नबी से कहा रहमान के अलावा भी और माबूद है जिनकी इबादत की जाए? नहीं, सारे के सारे अंबिया क्या कहे कि एक ही अल्लाह है जो इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं है। तो अंबिया के लाए हुए दीन में क्या फ़र्क था? क्या जवाब देंगे? अकीदा बोलिए एक, शरीयतें फ़र्क। कैसे शरीयत फ़र्क रही? आदम अलैहिस्सलाम के दीन में ये था कि एक हमल से ऐसा होता कि एक लड़का एक लड़की होती थी, दूसरे हमल से फिर एक लड़का एक लड़की। तो शादी कैसे होगी? इस हमल के लड़के से उस हमल की लड़की, उस हमल की लड़की से इस हमल के लड़के से। तो क्या इस तरीके से भाई बहन में शादी होती थी। बाद में जब नस्लें फैल गई, इसको हराम करार दिया गया। बात शरीयत में ये था, अगर पेशाब लग जाए, अब फिक्र में पड़ेंगे आप, चमड़े पे पेशाब लग जाए, आप क्या करेंगे? आप धो देंगे पानी से। पहले ये था कैंची से उस चमड़े को काटो। बात शरीयत में था कि ऊँट का गोश्त हराम, हमारे लिए हलाल है। तो शरीयतें मुख्तलिफ रही हैं, लेकिन अकीदा एक रहा है। तो सारे दीन इस्लाम किसका लाया, हम समझ गए? अंबियाए किराम के दीन में क्या फर्क था? तो क्या बोलेंगे? अकीदा एक था, शरीयतें अलग अलग रही हैं। अब आखिरी इसमें सवाल यह है, जब शरीयतें अलग अलग रही हैं, अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद किसकी शरीयत पर अमल करना है? क्या नबी सल्लम की शरीयत पर अमल करना है, ना ईसा अलैहिस्सलाम के, मूसा अलैहिस्सलाम के? किसके शरीयत पर? नबी अकरम सल्लम की शरीयत पर अमल करना है। तो भैया अंबिया के नबी सल्लम की बेअसत के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत यानी नबूवत के बाद किसकी शरीयत पर अमल करना फर्ज है? जवाब आप देंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर, अब ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर नहीं। इसीलिए क्यों? जवाब दीजिए। नबी सल्लम के बेअसत के बाद सिर्फ आपकी शरीयत पर अमल करना जरूरी, क्यों? क्योंकि आप आखिरी नबी हैं। कादियानी काफिर है नहीं, क्यों? ये अकीदा उनके पास नहीं है, आखिरी नबी नहीं मानते। आज जो भी नबी सल्लम को आखिरी नबी नहीं मानेगा वो काफिर होगा। तो नबी सल्लम की बेअसत के बाद किसकी शरीयत पर अमल करना फर्ज है? आप सल्लम की शरीयत पर फर्ज है, क्योंकि आप आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई और नबी आने वाला नहीं है। तो कोई आपसे कहेगा कि क़यामत के करीब तो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, और वो आएंगे अपनी शरीयत के मुताबिक नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक अमल करेंगे और इसी का हुक्म देंगे।
سمجھ گئے؟ ایک سوال یہاں پر یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کسی پر جواب ہے؟ یعنی صالح علیہ السلام آئے، پھر جو ہے ہود، پھر صالح، پھر ابراہیم، پھر اسماعیل، اسحاق آتے رہے، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیوں بند کر دیا گیا؟ شاباش. کیونکہ دوسری شریعت کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ ذہن میں بٹھا لو، دوسری شریعت کی ضرورت کب ہوتی ہے کہ اس نبی کے بعد ایک اور نبی آنے چاہیے. اس پر ہم آئندہ بھی بات کریں گے، مختصر سن لیجیے. پہلی شریعت جب نامکمل ہو، ضرورت ہے کوئی اور نبی آئے جو مکمل شریعت لے کر آئے. پہلی شریعت کیا ہو؟ نامکمل ہو، تب کیا ہوتے ہیں؟ دوسری شریعت کی ضرورت ہے جو اس کو مکمل کرے. اسی لیے ہم کہتے ہیں بدعتی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام کرتا ہے کہ نامکمل تھے، میں مکمل کر رہا ہوں. تو پہلی شریعت جب نامکمل ہو تب کیا ضرورت ہے؟ ایک اور شریعت کی نبی کی ضرورت ہے. اور آپ نے، اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آپ کو مکمل دین دیا ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن میں کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے. جب دین مکمل ہے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات سنو، پہلی شریعت مکمل بھی ہو لیکن اگر محفوظ نہیں ہے پھر ضرورت ہے ایک اور شریعت کی جو اصل شریعت کو بتائے. یعنی ایک نبی شریعت لے کر آیا، لوگ بدل دیے، اب ضرورت ہے ایک اور نبی آئے جو بتائے کہ صحیح ہے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے تھے وہ محفوظ ہے، محفوظ نہیں ہے؟ محفوظ ہے. تو اسلام کی شریعت مکمل بھی ہے اور محفوظ بھی ہے. جب مکمل ہے، محفوظ ہے، تو پھر دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے، دوسری ضرورت نہیں. تیسری بات، چلو مکمل ہے، محفوظ ہے، لیکن وہ عرب کے لیے تھا، تو لہٰذا ہم کو ایک اور نبی کو چاہیے ہندوستان کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لیے نہیں، اس کے لیے تھے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سب کے جانب رسول ہوں. تو جب پہلی شریعت کسی خاص علاقے کے لیے ہو تو دوسرے علاقے کے لیے ایک اور نبی کی ضرورت ہے. تو آپ کی شریعت کس کے لیے تھی؟ ساری انسانیت کے لیے تھی. تو گویا آپ کی شریعت مکمل ہے، محفوظ ہے اور ساری انسانیت کے لیے تھی، تو لہذا کسی اور نبی کی ضرورت نہیں. چوتھی بات ہے، اگر کہا جائے یہ شریعت 1000 سال کے لیے تھی تو 1000 سال کے بعد ایک اور سے ضرورت ہے، تو آپ کی شریعت کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے ہے. تو لہذا یہ 4 باتیں ہیں، اسلام کی شریعت مکمل، محفوظ، سارے انس و جن کے لیے اور تا قیامت. تو لہذا یہ 4 باتوں سے معلوم ہوا اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے. تو ہو گیا کس کی شریعت پر عمل کرنا ہے؟ کیوں؟ آپ آخری نبی تھے. تو اسلام کے بعد چھٹا سوال یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت کیوں نہ رہی؟ تو 4 باتیں میں نے بتائی ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھو. 6 بات، 7ویں بات یہ ہے کہ جب ہم دین اسلام کے بارے میں بنیادی بات جان لیے، یہ جو دین اسلام ہے اس کے کیا کچھ مراتب ہیں؟ اس کے مراتب ہیں. دین اسلام کے بھی کیا ہیں؟ مراتب ہیں. کس کے؟ دین اسلام کے. مراتب کیا ہے؟ 3 مراتب ہیں. سب سے چھوٹا مرتبہ کا نام ہے اسلام، اس سے اونچا مرتبہ کا نام ہے، بولیے، ایمان. اس سے اونچا مرتبہ کا نام کیا ہے؟ احسان. جو احسان تک پہنچ گیا پورا دین آ گیا. جو صرف ایمان میں ہے، اسلام تو آ گیا لیکن احسان باقی ہے. جو اسلام میں ہے ابھی اس کو 2 مرتبے کی ضرورت ہے. کون سے 2 مرتبے کی؟ ایمان کی اور احسان کی ضرورت ہے. ابھی یہ تقسیم کہ ہم اپنی طرف سے کر رہے نہیں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. چند بدو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولے آمنا، کیا ہم ایمان لے آئے؟ تو جواب میں کہا گیا قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، لیکن کہو اسلمنا، ہم اسلام لے آئے.
تو اس سے معلوم ہوا اسلام الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے. تو میں دین اسلام پھر اس میں اسلام، دونوں فرق کیجیے. تو دین اسلام جو پورا دین ہے 3 چیزوں سے عبارت ہے، اسلام سے، ایمان سے، احسان سے. تو دین اسلام میں 3 حصے ہیں. کیا ہے؟ اسلام، اس سے اونچا مرتبہ ایمان، اس سے اونچا مرتبہ احسان. پورا کا پورا دین یہی تینوں چیزوں کا نام ہے. اسلام، اس سے اوپر کا مرتبہ ہے ایمان، اس سے اوپر کا مرتبہ کیا ہے؟ احسان. تو قرآن سے دلیل سن لیے، حدیث سے بھی دلیل سن لیجیے. جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص داخل ہوا، لوگ دیکھے کہ وہ مدینہ کا بھی لگ نہیں رہا ہے اور باہر کا بھی لگ نہیں رہا ہے. کیونکہ اس زمانے میں اگر کوئی باہر سے آیا تھا تو تھکاوٹ کے آثار ہوتے، بال پراگندہ، کپڑے میلے کچیلے، ایسا کچھ نہیں لگ رہا ہے. بال بالکل سیاہ ہیں، کپڑے بالکل صاف ستھرے ہیں. اور اگر مقیم ہے تو کوئی پہچان بھی نہیں رہا ہے. لوگ بولے یہ آدمی ہے کون؟ نہ باہر کا لگ رہا ہے نہ مدینے کا لگ رہا ہے. اور اس بیچ میں سب کچھ چیرا. لوگ اور تعجب ہوا. اس زمانے میں سب کچھ چیرتے تھے، جس کو جہاں جگہ ملی بیٹھ جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، گھٹنے سے گھٹنے کو ملا دیا. لوگ اور تعجب ہوا. بعض روایتوں میں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ کے ران پہ رکھا، بعض میں یہ کہ نہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے ران پہ رکھا. لوگ پورے متوجہ ہو گئے. میں نے کہا نا، علم سیکھنے کے لیے متوجہ ہونا چاہیے. تو اس حالت میں آئے جبرائیل علیہ السلام کہ سب کے سب متوجہ ہو گئے. جب سب متوجہ ہو گئے تو سوال کیا اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا اسلام یہ ہے تم اس بات کی گواہی دو اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ دو، رمضان کا روزہ رکھو، استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو. اس نے کہا صدقت، آپ نے بالکل سچ کہا. صحابہ کہتے ہیں فعجیبنا لہ، ہمیں تعجب ہوا. پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. یا تو جاہل ہے، پوچھ رہا ہے، اور اگر اس کو معلوم ہے پوچھ کیوں رہا ہے. پھر دوسرا سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا ایمان یہ اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لاؤ. پھر کہا صدقت. پھر تعجب ہوا. کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے کہا احسان یہ ہے اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم دیکھ رہے ہو. دیکھ نہیں سکتے اللہ کو کوئی، اس طرح کرو جیسا دیکھنے والا عبادت کرتا ہے. یہ نہیں دعویٰ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں کر کے، جیسے بعض صوفیہ دعویٰ کی غلط. ہم اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. قیامت کے روز ان آنکھوں میں وہ طاقت آئے گی جس سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو گویا کہا کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہو رہی ہے تو یقین جانو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. یہ بات اگر آ جائے نا، سب کی حالت بدل جائے گی. یقین کریں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم تنہائی میں ہیں، ہم اندھیرے میں ہیں، ہم اجالے میں ہیں. اگر یقین ہمارے دل میں داخل ہو اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، نہ وعظ کی ضرورت ہے، نہ درس کی ضرورت ہے، نہ خطبے کی، سب کی اصلاح ہو جائے گی. یہ ہے احسان، یہ ہے سب سے اونچا مرتبہ. تو اس کے بعد اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بارے میں نہ مجھے معلوم نہ تم کو معلوم ہے. یعنی ایسا سوال ہے اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے، اس کی چند علامتیں بتلاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چھوٹی علامتیں بتلائی. علامتیں بڑی ہیں، 10 علامتیں بڑی ہیں، چھوٹی علامتیں بتلائی کہ قیامت کے قریب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی. لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی. اور جو ننگے پیر، ننگے بدن، بکری چرانے والے لوگ ہوں گے، ننگے سر، یہ سب کو تم دیکھو گے، بڑی بڑی بلڈنگ بنا کر فخر کریں گے. لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی کہ 2 مفہوم ہیں. ایک تو یہ ہے قیامت کے قریب غلام و لونڈیوں کا کاروبار عام ہو جائے گا. ایک شخص جو ہے یعنی ایک لڑکی کو، ایک عورت کو خریدے گا جو اس کی ماں ہوگی. اس کو نہیں معلوم کہ میری ماں ہے، اس کی ماں لونڈی بن جائے گی، بیچا جائے گا. اور وہ اپنی ماں کو خریدے گا اور ماں کے ساتھ وہ کام کرے گا جو بیوی کے ساتھ کرے گا.
یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے قریب نافرمانیاں زیادہ ہو جائیں گی، بچے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے، اور ننگے پیر ننگے بدن فقراء مساکین بکری چرانے والے کیا کریں گے؟ بڑے بڑے بلڈنگوں پر، اس کو ہم آج کل دیکھ بھی رہے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے جو ذات کے لوگ کیسے اوپر اٹھ رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ پھر وہ چلا گیا، نبی السلام نے کہا اچھا جو پوچھ سائل کو لاؤ، جب سوال کیا تھا کہاں ہے، لوگ اس گلی میں گئے، اس گلی میں گئے، اس گلی میں گئے، مدینہ کے باہر تک گئے، ایک آدھا گھنٹے میں آدمی کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ مثلا لوگوں نے کہا نظر نہیں آ رہا ہے، آپ نے کہا ذاک جبرائیل، وہ جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، جو تمہارے پاس آئے تھے تم کو کیا سکھانے کے لیے؟ دین سکھانے کے لیے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہ سارے کے سارے دین کی بنیادی باتیں ہیں، اس لیے اہل علم نے کہا سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، اور یہ حدیث جبرائیل یہ ام الحدیث، سارے احادیث کے یہ اثر ہے، سمجھے؟ تو لہذا یہ حدیث کا نام حدیث جبرائیل ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا دین اسلام کے کتنے مراتب ہیں، بولیے، پہلا، دوسرا اور احسان۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ بولیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، استطاعت حضرت کرنا۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت، تقدیر۔ ترتیب یاد رکھو، کیوں اللہ کے پاس سے فرشتے آتے ہیں، فرشتے کتابیں لاتے ہیں، کتابیں لے کے رسولوں پر نازل ہوتی ہے، ترتیب سے یاد کیجیے۔ پھر رسول آخرت کی بات بھی بتاتے ہیں اور دنیا کی بات بتاتے ہیں، اس لیے آخرت کو ترجیح دیے، ایمان بالیوم الآخر، قضاء و قدر کا تعلق ہماری دنیا سے ہے، تو گیا یہ دونوں سے تعلق رسول کے بتائی باتوں سے ہے۔ احسان کیا ہے؟ اللہ کی ایسی عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے نہیں، گویا یعنی جیسا آپ دیکھتے ہوئے، ایک مزدور اپنے مالک کو دیکھتے ہوئے جیسا کام کرتا ہے ویسے آپ عبادت کریں، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو یقین جانیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے اور ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ منافقین مسلمان تھے لیکن دل میں کیا تھا؟ کفر تھا، کیونکہ ایمان دل میں داخل نہیں ہوتا۔ نماز پڑھتے تھے، ہم سے زیادہ پابند تھے، نماز کو مسجد کو آتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن ایمان دل میں داخل نہیں ہوا تھا۔ تو اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، ایمان کا تعلق باطنی اعمال سے ہے۔ تو سوالات لکھ لیں، دین اسلام کے کتنے مراتب ہیں؟ جواب کیا دیں گے؟ 3 اور وہ کیا ہے؟ اس کے بعد اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 9 ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ اور کیا ہے؟ 10 احسان کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، عقیدے سے تعلق اس سے انشاءاللہ یہ 10 سوالات آپ یاد کر لیں۔ ہمارا دین کیا ہے؟ جواب دے دیجیے۔ اسلام کا کیا معنی ہے؟ جھک جانا، تابعدار ہونا۔ دین اسلام کس کا لایا ہوا دین ہے؟ سارے انبیاء، سارے انبیاء رسولوں۔ انبیاء کرام کے دین میں کیا فرق تھا؟ عقیدہ ایک، شریعت الگ تھی۔ نبی وسلم کی بعثت کے بعد کس کی شریعت پر عمل کرنا فرض ہے؟ اسلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخری نبی ہیں، ان کا وقت رہنے والا۔ نبی وسلم کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت کیوں نہیں رہی؟ کتنی باتیں ہیں؟ 4۔ آپ کا دین مکمل، محفوظ سارے انسانیت کے لیے تا قیامت۔ اس کے بعد دین اسلام کے کتنے مراتب ہیں؟
کیا ہے؟ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کو رکھنا، اور صبر اللہ۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6، وہ معلوم ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ وہ تعریف یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی پر انشاءاللہ اتفاق کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ پھر اسلام، ایمان اور احسان کی جو تشریح کل انشاءاللہ ہم کریں گے۔ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے، اور جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کے مطابق ہمیں عقیدہ رکھنے کی توفیق دے، اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔